کچھ ہمارا قصور ہے، کچھ ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے ہمیں دنیا پڑھانے کے لیے دین نہ پڑھایا اور دنیا کی عزتوں تک پہنچانے کے لیے آخرت کی راہیں نہ سمجھائیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، میری گل دھیان نال سننے وجے جنہاں دے جیندے نو تو سنو، جیندے مر گئے وہ بھی سنو، میرے تو مر گئے۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ آپ جنت میں گئے، قرآن کی تلاوت سنی جنت میں، کہیے کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان کا ہے، وہ مدینے آواز جنت ایک ہی چکر ہے، سن رہے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اس خدمت کی تو فعل مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ ہاں جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو بھائی، قدر کر لو۔ امام زین العابدین دنیا اور آخرت کے سردار، ماں کے ایسے خادم کے اپنی ماں کو کنگھی کرتے، اپنی ماں کو تیل لگاتے، اپنی ماں کی جوئیں نکالتے، اپنی ماں کے کپڑے دھوتے، ہزاروں غلام دروازے پر اور ماں کی نوکری خود کر رہے۔ ہم اپنی بیویوں سے کہتے میری ماں دی خدمت کر، خود نہیں کرتے، بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر۔ اور اب امام زین العرب میں یہ دستور ہے اکٹھے کھاتے ہیں، اے وکھری وکھری پلیٹاں جڑیاں یہ ساڈا کام ہے، اے وکھریاں پلیٹاں عرباں دا دستور بڑے بڑی پرات وچ رلتے کھاندے۔ امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک آدمی نے کہا تم تو اتنے غلام ہو ماں کے، تو اس کے ساتھ روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ تو بڑے عیب کی بات ہے۔ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں اللہ کی نظر میں نافرمان ہو جاؤں، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ تو میرے بھائیو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ماں باپ زندہ ہیں تو میرے بھائیو ان کی دعا لے لو، ان کی دعاؤں سے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا کہ میں سنگی بن گیا جنت کا؟ کوئی اللہ تعالیٰ فرمائے او کتب او غوث او ابدال او ولی، فلانا کسائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گوشت بازار، وہ کسائی اپنا پتھلا مارتے بیٹھا تو گوشت بیچی جاندہ ہے۔ شام ہوئی اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام آخر لگے میں تیرے نال آ جاواں؟ ان کو نہیں پتا ہے موسیٰ اسے آ جا میاں، نال لے کے ٹر پہ گھر گیا، اس جلدی نال جا کے گوشت کٹیا وڈیا، ہانڈی پکائی، روٹی پکائی، کاٹا شاٹا گن کے بڈھی عورت پئی انہوں چاہ کے اس موڈا دیتا تو اس نے روٹی کھوا 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 منہ صاف کر کے تو انہوں لٹایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی یہ میری ماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، جب شام کو آتا ہوں تو پھر سارے کام اس کے پہلے میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ تو کہنے لگا جی میں تھانوں کی دساں پاگل ماں ہے، جداں دی خدمت کراں آکھنا شروع کر دیندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیری ماں تیرا کام بنا گئی ہے۔ او بھائی ماں کی قدر، یہ ذمہ داروں کے بچے ماں باپ کے قدردان نہیں ہوتے، ان تو غریب باتیں بھی کوئی نہیں ہوتے، ذمہ داروں نے کیا رولا رہ گیا۔ تو بھائیو جن کے زندہ ہیں قدر کرو، جن کے مر گئے ایصال ثواب کرو، تو اللہ تبارک و تعالی سے صلح کرو بھائی۔ اللہ نے رزق دیا ہے، زکات دو، فصلوں کا عشر دو، تو اللہ تعالیٰ
آپ کی اس زندگی تو کہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے، تو اس لیے میرے بھائیو اس کے لیے ایک تو نماز زندہ کرو، ایک اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، سیاست کرو پر ظلم نہ کرو، سیاست کرو پر چور کو پناہ نہ دو، سیاست کرو۔ میرے والد صاحب بیمار ہوئے، غلام حیدر وائن پوچھنے آیا تو میں کہا چوہی صاحب آپ سے ایک بات کرنی، کہنے لگا تسی تو چلا منگنا ہے، تبلیغ چلا لاؤ چلا، تو آخر لگا تسی تو چلا منگنا، کہ نہیں چلا نہیں منگنا، اور گل کرنا، حکم کرو۔ میں کہا تو اللہ حکومت دیتی ہے ظالم دے ساتھی نہ بنے جے، مظلوم ہوئے پیپل پارٹی دا تو ٹھوک کے مدد کرے جے، تو ہوئے مسلم لیگ دا بھی مدد کرے جے، پر تھوڑی سیاست ہے کہ اسی مسلم لیگی دی مدد کرنی، بھاویں وہ قاتل ہوئے، بھاویں وہ زانی ہوئے، تے بھاویں وہ چور، تھوڑی سیاست ہے۔ تو میں تمہیں ہاتھ جوڑ جانا، تسی ان کرے جے بھائی تسی ظالم دے ساتھی نہ بنے جے، بھاویں وہ مسلم لیگ دا ہوئے تے بھاویں تہاڈا اپنا ہوئے، تسی مظلوم دے ساتھی بنو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہوئے تے چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہوئے تے چاہے وہ مسلم لیگ دا ہوئے، مظلوم دا ساتھ دیو۔ حاکم کولو اللہ تعالی نفل نہیں منگے، بھئی تو ساری رات نفل پڑھ، حاکم کولو اللہ تعالی عدل منگے، تو عدل کر، ایک دن دا عدل 60 سال دی عبادت تو زیادہ بہتر ہے، ایک دن دا عدل 60 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ تو میں یہ آپ بھائیوں کو سیاست سے نہیں روک رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ظالم کے ساتھی نہ بنو، ظالم کے ساڈا ووٹر ہے جی چھاڑ دے، ساڈا ووٹر ہے جی چھاڑ دے، تو اللہ سے بھی چھڑوا لو گے پھر۔ تو اس لیے بھائیو سیاست کرو، ظالم نہ بنو، ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتا۔ تو اس سے بھائی دعا کرتے ہیں اس مرحومہ کے لیے، اور اپنے لیے توبہ کرو، اس کے لیے دعا کرو، اور بھائی اپنے اپنے وقت کے جتنا اللہ نے ہمارے لیے مہلت لکھی ہے اس میں آج سے توبہ کر کے اس کو راضی کرنے کا نظام بناؤ۔ اس کے لیے جتنی کوشش کرو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنا اللہ کی اطاعت کرو گے اتنا وہ راضی ہوتا چلا جائے گا، یہاں بھی خوش خرم رکھے گا، آگے بھی راضی رکھے گا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کو، توبہ کی نیت تو سارے کر لو نا بھائی۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، ممکن ہے حکومت والے نہ پکڑ سکیں، ہم نہ پکڑ سکیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب قاتل ایک طرف ہوگا، مقتول ایک طرف ہوگا، سب سے پہلی کچہری قتل کی لگے گی، سب سے پہلی کچہری قتل کی لگے گی۔ اور ہر مقتول کیسے آئے گا؟ مرد ہے یا عورت، اس کی گردن کٹی ہوگی اور اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوگا، ہر مقتول اپنا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ میں سر پکڑو گے، اور دوسرا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا، یہاں سے قاتل کو پکڑا ہوگا، یہاں سے قاتل کو پکڑا ہوگا اور اس کو کھینچ کر اللہ کے دربار میں لایا جائے۔ پھر یہ مقتول یا مقتولہ اس کا گریبان پکڑ کر اللہ سے کہے گی، اپنے سر کو ایسے اٹھائے گی عرش کی طرف، ایسے کر کہے گی یا اللہ اب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو اس لیے بھائی مظلوم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مظلوم کا ساتھی اللہ ہے۔ ہم توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، نیت کرتے نا سارے بھائی، آج کے بعد نماز پڑھو گے نا سارے، اور گالی سے بھی بچو گے نا، سارے چپ ہو گئے، تو انشاءاللہ تو آگ چھوڑو۔ صبح میں نے کہا نماز پڑھو گے زور دے انشاءاللہ، یا گال تو نہیں کٹو گے، ایک بار سارے سب سمجھو۔ میں نے یہ زبان کو پاک رکھنا ہے، اس پہ گالی کا آنا میرے رب کی ناشکری ہے، اس پہ گالی کا آنا اس نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیے ہوئے ہے، گالی نہ آئے۔ امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں، امام زین العابدین کو گالی دینا تو اللہ کے رسول کو گالی دینا، تو یہ تو بدبخت واجب القتل ہے۔ امام زین ایسے ہو کے بیٹھے، وہ ایدے بیٹھے، انہوں نے ایسے منہ کرنا،
وہ یہ سمجھے انہوں پتہ نہیں میں انہوں گالی کٹی جانا سامنے آ کر ایاک آنی میں تینوں گالی کٹی جانا مطلب ہے تو بھی تو کوئی گرم ہو تو آپ نے فرمایا وعن کا اغبی میں بھی تینوں ہی معاف کی جانا تو انہیں ایک دم قدموں میں پڑھ کے پاؤں چومنے لگا کہنے لگا آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں تو بھائیو چپ ہو جاؤ گالی کا جواب گالی نہ دو چپ ہو جاؤ اللہ پہ چھوڑ دو اللہ اپنے غیب سے نظام چلائے وہ جب موقع ملے کوئی تبلیغ میں چلہ لگانا کوئی 4 مہینے اور 3 دن لگا کے دیکھو یہ بڑی عزت کا کام ہے ہماری جماعت ادھر آئی ہوئی تھی میلسی میں وہاں پتہ چلا ہم نے تو کل اخبار میں پڑھا تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھائی اسلم صاحب کی بیٹی ویسے اخبار میں پڑھا تو ذہن ادھر نہیں گیا تو رات کو شیخ غلام قادر صاحب نے آ کر بتایا کہ وہ تو رانا صاحب کی بیٹی تھی اور ایسے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی ایسے یہ دنیا خوشی اور غم کی داستان ہے ہمارے بریگیڈیئر صاحب صدیق صاحب کے پوتی کی شادی بارات گھر میں آئی بیٹھی اور نکاح ہونے لگا کہ بیٹی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ داستان غم ہے دنیا خوشی اور غم یا غم زیادہ ہیں خوشیاں تھوڑی ہیں آگے انشاءاللہ جنت آ رہی جہاں اللہ ہمیشہ کی خوشیاں بھی دے گا ہمیشہ کی راحتیں بھی دے گا تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو 3 دفعہ قل شریف پڑھو اور پھر اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پڑھے پڑھائے قرآن لے کے آ جاتے ہیں مولوی صاحب قرآن دے گئے انہوں نے لکھو 50 ختم مولوی صاحب وہ پھر وہ آ جاتے ہیں ہاں جی 50 قرآن یہ سب فراڈ ہے سن لو میں ذمہ دار دا پتر بھی ہوں مولوی بھی ہوں دونوں کام کٹھے ہو گئے تم اندر دی گل دس رہے یہ سب فراڈ ہے قرآن کوئی ڈگی نہیں جو تسی مول لے کے آ گئے وچھی گاں کوئی نہیں ہے تو نہ ان کوئی لے کے بیٹھا ہوتا ہے ایک دفعہ کل شریف پڑھ دینا میں نے آپ کو کہا تم پڑھو سارے 3 دفعہ کل 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور اپنوں کا 1 دفعہ قل شریف پڑھ دینا یہ جو قرآن آتے ہیں نا اس سے یہ 1 کل کی طاقت زیادہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں خود نہیں پڑھتے ہیں پڑھے پڑھائے لے آؤ تو کوئی مینگار تو کوئی نہیں کہ جی بھائی آئی کھلوتی ہے رونی آئی کھلوتی ٹریکٹر پہ گلے آئے چلو ٹریکٹر آ گئے وہ تو ٹھیک ہے تو قرآن تو نہیں مینگارے آ جانا کہ قرآن دی مینگار دے گئے یہ بھائیو سب فراڈ ہے خود پڑھو خود پڑھو خود پڑھو ایک ہمارے عزیز کی والدہ فوت ہو گئی تو میں گیا وہاں 3 دن کا ختم آئی اچھا وہ سارے باہر بیٹھے سگریٹ پیمنٹ میں بڑی شرم آئی پتر سارے سگریٹ بیٹھے پیمنٹ بڈی ماں ہے جو دن کا چلو مگرو لتھی تو انہوں مدرسے کے بچے سدے ہوئے آئے بھائی تسا قرآن خانی کرو میں اتنے جا کے سپارہ کھول کے پڑھن بہ گیا وہ سارے نے ہلی جانا تو مجھے لگا کہ قرآن تو پڑھ دینی پہ کوئی ہو گلا کی جانے ہلی جانا پھر میں ویکھیا چھوٹا جہا ریڈیو پہ ہویا تو اتنے پاکستان کا کرکٹ میچ کی کمنٹری لگی ہوئی ہے وہ سارے بال جڑے نا ہلن بھی پہ کتنے سکور ہو گئے جگہ 120 ہو گئے تو میں تمہیں اکھی دیکھیا حال دستا کہ جس جو ناندے جو کوئی آ جائے وہ شروع ہو جاؤں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گئے تو مرحا کتنے سکور ہیں ایو یہ ختم آمدن پانے یہ آپ نہ پرسو نا تو بات کرکٹ دی کمنٹری دا ثواب امان تھوڑی دیر ہوئی وہ گھنٹہ بھی لڑا ٹپ گیا انہیں باہر جا کے آخیا جی ختم پڑ ہی گیا انہیں کہا چلو جی مولوی صاحب دعا چکا ہوں جی دعا ہوئی تو کمنٹری بھی ہوئی نا سے بھائی آپ پڑھیا کرو آپ پڑھیا کرو شریعت دا حکم ہے پتر پیو دا جنازہ پڑھا پتر پیو دا کیوں میری گل سن لو میں دعا کرا دیں شریعت دا حکم ہے پتر پیو دا جنازہ پڑھا دے جنازہ کی ہے دعا یا اللہ اے میت نو معاف کر دے ان کی بخشش کر دے ٹھیک
ہے کری چلو چلو آ گیا لو 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 ہوں جا مریا مریا اس سے دعا منگنی ہے کہ یا اللہ میرا پیو ہے میری ماں ہے معاف کر کہ مولوی صاحب کا تو کوئی نہیں مریا امام مسجد سے مولوی صاحب جنازہ پڑھایا اس کا کل بھی پڑھایا ہے پرسوں بھی پڑھایا ہے پہلے دن بھی پڑھایا ہے تو کل کوئی ہور آ گیا وہ بھی پڑھا ہونا تو کوئی نہیں مریا اس آخنا گرمی ٹھہرے چبدے دعا منگا دے مگرو لوے تو جا مریا اس آخنا ہائے مر یا اللہ میرے پیو نو معافی دے میرے پیو نو معافی دے تو شریعت دا حکم ہے جنازہ پتر پڑھاوے پیو دا جو 60 تک پتر نو وجی بیوی مری خامن جنازہ پڑھاوے کہ غم تا خامن نو ہے بیٹی مر گئی ہے پیو جنازہ پڑھاوے کہ غم تا پیو نو ہے تو دعا جنازے دی دعا منگن دی ہوندی ہے پڑھن دی نہیں ہوندی تو میں یہ فرق کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا مینوں اس فرق دا اس دن پتہ لگا جس دن میں اپنے باپ دے جنازے دے کھلوتا اس تو پہلے بھی جنازے پڑھائے اس تو پیچھے بھی پڑھائے تو جس نے اپنے باپ دی میت کو کی اللہ اکبر مینوں پتہ لگا میں تو کوئی اور کیفیت سے آ گیا تو ہوں میں جنازے کی دعا پڑھنا نہیں منگتا پہ منگن ہور ہوندا ہے پڑھن ہور ہوندا اپنی اولاد نو اس قابل کرو کہ ساڈے پچھو کوئی ساڈے واسطے منگ تے سکن کر تے سکن درد تا اولاد نو ہوندا ہے ماں پیو نو ہوندا ہے اس ہاستے بھائی گزارش ہے کہ اپنی اولاد نو اتنا ضرور کر جاؤ کہ مرن تو پچھو انہوں وینگار نہ گھٹنی پوے کہ قرآن کر لو آپ دا کے پڑھ سکیں اور آپ دا کے وہ اس سالے ثواب کر سکیں تو ساڑھا ہی فائدہ ہے مطرف بن شخیر خواب کیا قبراں پارٹیاں پچھو مردے نکلے تو انہیں اے پھال چھوڑ دیتے ہیں کوئی چھوڑ تھوڑی تھوڑی ان چیزوں ایک بندہ جا کے چکر نال این ٹیک لا کے بیٹھ تے او کو لائے بھیا کی چکر ہے انہاں فرمایا ایسی سارے مسلمان جو دنیا تو رخصت ہو سکو یہ کی کر رہے ہیں کہ انہاں دے رشتہ داراں جو انہاں نوں ثواب دلے وہ چھوڑ دیتے ہیں انہاں فرمایا تو کیوں نہیں چھوڑنا ہے کہ مینوں کٹھا آ جاندا ہے چھوڑن دی لوڑ کوئی کیوں ہوں کہ میرا پتر حافظ ہے روز ایک ختم کر کے مینوں گل چھڑ دیا مینوں کٹھا ہی لگ جاتا اسے کہا تیرے پتر کی کریں ہے اسے کہا فلانے بازار چ دی مٹھائی دی دکان یہ سارا خواب چ انہیں دیکھے صبح اٹھے بازار گئے اسے ایک نوجوان انہیں بے فلانے نا کا بندہ کہہ رہا کہ جی او دی دکان گئن تو وہ اپنے گاہکاں تول تول دیجی لیتی جاندے نال دے ہوٹ ہل دے پندے کھلوتے ویندے رہے پھر پتر کی پہ پڑھنا ہے کہ جی میں قرآن پڑھنا کتنا پڑھ دو نے جی ایک روز کہ اتنا کیوں پڑھنا ہے کہ پیو ختم کرا گیا ہے پیو حافظ بنا گیا ہے کوشش ہے دا حق ادا کیتی رکھاں روز ایک گل چھڑنا وہ تصدیق ہو گئی وہ تصدیق ہو گئی اپنی اولاد میں اس قابل بنا کے جاؤ کہ ساڑھے مرن تو پیچھے ساڑھے سے کوئی پڑھ سکتا ساڑھی کوئی نیکی دا سبب تبان سکتا درود شریف پڑھو اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لها ورحمها وتجاوز عنها اللهم اغفر لها من ذنوبها ما تقدم منها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها وما أنت أعلم بها منها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بين
بین خطایاہا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یا اللہ اے مظلوموں کے ساتھی اللہ، اے مظلوموں کی سننے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد پر پہنچنے والے اللہ، ہمارے بھائی کی بچی مظلوم شہید ہوئی ہے یا اللہ، یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو کہ مظلوم کا ساتھی بنتا ہے اور ظالم کی سرکوبی کرتا ہے، تو جانتا ہے آج کا قانون ظالم کا ساتھی ہے۔ ہم یا اللہ تیری عدالت میں اپنا کیس دائر کرتے ہیں یا اللہ، ہم اس شہنشاہ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کرتے ہیں جو شہنشاہ ظلم سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے۔ میرے مولا ہمیں نہ ان حکمرانوں سے کوئی امید ہے، نہ ان عدالتوں سے کوئی امید ہے، ہماری امید بھی تو ہے، ہماری پناہ گاہ بھی تو ہے۔ ہماری بچی کا کیس تیری عدالت میں ہے یا اللہ، تو خود ان ظالموں کی گرفت فرما، انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے، ان کی رگ رگ میں تو یا اللہ عذاب کو نازل فرما دے، ان کی زندگیوں کو تلخ کر دے، ان کی زندگیوں میں کانٹے بھر دے، اور اللہ موت کے بعد انہیں عبرتناک سزائیں عطا فرما۔ جو گھروں کے چراغ گل کر رہے ہیں یا اللہ، جو بیٹیوں کو میرے مولا اس طرح چراغ چلتے کہ اللہ ان کو سرخ جوڑے پہنا رہے ہیں، اور میرے مولا جو ماؤں کے سہارے چھین رہے ہیں، میرے مولا جوان یا اللہ اور نسلوں کو جوان بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، اے میرے رب تو دیکھ رہا ہے، نیچے سے اوپر تک ظلم ہی ظلم ہے، اے میرے رب تو ہی ظالموں کی گرفت فرما، تو ہی ان فرعونوں کی گرفت فرما۔ ہم تو میرے مولا رسوا ہو گئے ہیں، ساری دنیا ہمیں ہی مارنے پر لگی ہوئی ہے، اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں، غیر بھی ذبح کر رہے ہیں، چند کوڑیوں پہ تیرے بندے قتل ہو رہے ہیں میرے مولا، چند ٹکوں پہ تیرے بندے قتل ہو رہے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ تیری ڈھیل کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا ہے، تیری درگزر کو انہوں نے اپنی قدرت سمجھ لیا ہے، یا اللہ تو اپنی گرفت فرما، اپنی ڈھیل کو مہلت کو ختم فرما، انہیں چھانٹ چھانٹ کے ہلاک فرما، اور انہیں عبرتناک سزائیں عطا فرما۔ یا اللہ ایسے گندے اڈوں سے دھرتی کو پاک کر دے یا اللہ، انہوں نے زمین میں فساد مچا دیا، ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے، اے رب کریم اپنا فضل فرما دے اور ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے۔ کسی بھی مظلوم کا آنسو میرے مولا قبول فرما لے، کسی بھی ماں کی فریاد میرے مولا قبول فرما لے، کسی بوڑھے باپ کی سفید داڑھی پہ گرا ہوا آنسو میرے مولا قبول فرما لے، کسی معصوم بچے کی معصوم آنکھ سے نکلا ہوا معصوم آنسو قبول فرما لے میرے مولا۔ ہم تو لٹ گئے میرے مولا، ظالموں نے ہمیں پیس کے رکھ دیا ہے، اے میرے رب دنیا میں تو کوئی سنتا ہی نہیں، نہ ہم سننا چاہتے ہیں یا اللہ۔ آج کے اقتدار والے اندھے ہیں میرے مولا، انہیں ہم کیا راستے بتائیں، وہ بہرے ہیں، ہم انہیں کیا سنائیں، انہیں صرف اپنی بات سنائی دیتی ہے، انہیں صرف اپنی ضرورتیں نظر آتی ہیں، لہذا ہم ان کی عدالت میں کبھی نہیں جائیں گے یا اللہ، تیرے سامنے اپنا کیس پیش کریں گے۔ یہ تو ایک بیٹی ہے، ایسی لاکھوں بیٹیاں روزانہ ذبح ہو رہی ہیں میرے مولا، ایسے لاکھوں بیٹے روزانہ ذبح ہو رہے ہیں میرے مولا۔ آج کے فرعون کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے یا اللہ، ہم تو تیرے در پر فریادی بن کر رہے ہیں کہ تو چل کے آ میرے مولا۔ مصر کے فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے تھے، تو نے اس کو پکڑ لیا تھا میرے مولا، ہمارے فرعونوں نے کروڑوں ذبح کر یا اللہ تو آ جا، ہم تیرے محتاج ہیں میرے مولا، ہم تیری عدالت میں یا اللہ، تیری عدالت میں اپنا یا اللہ قصہ اور ماجرا لے کر آئے ہیں میرے رب۔ دنیا کے ظالموں نے میرے مولا زمین کو تنگ کر دیا ہے یا اللہ، انہوں نے تیرے غریب بندوں کا، تیرے یا اللہ نیک بندوں کا انہوں نے دھرتی پہ جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ اپنی طاقت کو یا اللہ، اپنی طاقت میں تیری طاقت کو بھول چکے ہیں، اپنے اقتدار میں تیری شہنشاہی ان کو بھول گئی ہے، دنیا کے نشوں میں ان کو دوزخ بھول گئی ہے، انہیں تیرے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا ہے۔ اے میرے رب، اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے مظلوموں کے رب، اے فریاد سننے والوں کے، اے فریادیوں کے رب، اے بحر بر کے تنے تنہا رب، ایسی 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 نیک بیٹیوں کا خون میرے مولا تیری رحمت کو پکار رہا ہے اللہ، ایسی جوان بیٹیوں پر رونے والے بوڑھے باپ کے آنسو تجھے پکار رہے ہیں میرے مولا۔ معصوم بچے ماں کی گود چھن گئی،
یا اللہ ان کے معصوم آنسو تجھے پکار رہے ہیں میرے مولا، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے میرے رب، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے میرے رب۔ ظالموں کو پکڑ، تو نے مصر کا فرعون تو بڑی جلدی پکڑا تھا، ہمارے فرعونوں کو اتنی مہلت کیوں دی تھی میرے مولا؟ تو نے بابل کے نمرود کو تو جلدی پکڑا تھا میرے مولا، ہمارے نمرودوں کو اتنی مہلت کیوں دے دی میرے مولا؟ ہمارے گلے سن لے میرے مولا، تو ہی ہمارا سہارا، ہمارا آسرا، ہماری پناہ گاہ، ہمارا رب، ہمارا کریم اللہ، ہمارا مہربان اللہ، ہماری فریادیں سننے والا اللہ۔ اے زمین و آسمان کے تنے تنہا مالک، ہم تو سسک سسک کے جی رہے ہیں میرے مولا۔ اللہ ڈر ڈر کے صبح کرتے ہیں، ڈر ڈر کے شام کرتے ہیں، پتہ نہیں کن راہوں میں یا اللہ یہ فرعون ہمیں نوچ لیں، ہماری عزتوں کو نمبوڑ دے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، ان کی مہلت ختم کر دے، ان پر گرفت کو نازل فرما دے، اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کر دے۔ اندھیری رات بڑی لمبی ہو گئی ہے میرے مولا، یہ ظلم کی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے میرے مولا، تو رحم کا سورج لیا، تو رحمت کا سورج لیا یا اللہ، تو ان کی گردنوں میں اب یا اللہ بڑی سلاخیں مروڑ دے میرے مولا، ان کی شہنشاہیوں کو خاک میں ملا دے، ان کی طاقتوں کو میرے مولا مفلوج کر دے۔ اے میرے مالک، اپنے غریب بندوں پر، مظلوم بندوں پر، نیک بندوں پر کرم فرما دے، کرم فرما دے میرے مولا۔ یہ انسانیت کا لٹا ہوا قافلہ تیرے در پر فریادی بن کر آیا ہے، یہ انسانیت کا سسکتا ہوا مظلوم قافلہ تیرے در پر فریادی بن کر آیا ہے۔ ایسی نیک بیٹیوں کا خون میرے مولا تیری رحمت کو پکار رہا ہے، تیری عدالت کا در کھٹکھٹا رہا ہے میرے مولا، ان کے معصوم بچوں کے آنسو تیری عدالت کا در کھٹکھٹا ہے میرے مولا۔ بڑی دیر ہو گئی ہے میرے مالک، پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے میرے مالک، ہم تیرے سامنے فریادی بن کر آئے ہوئے ہیں یا اللہ، اب ان کی مہلت ختم کر دے، ختم کر دے۔ ہمارے یا اللہ حوصلے پست ہو گئے ہیں، ہمارے صبر کے پیمانے چھلکے نہیں ہیں، ٹوٹ گئے ہیں میرے مولا، بکھر گئے ہیں میرے مولا۔ ان ظالموں پہ گرفت فرما دے، فرما دے، فرما دے۔ اے وہ ذات جس سے زوال نہیں ہے، ہم پہ رحم فرما، ہمیں تو زوال کا عفریت نگل گیا۔ اے وہ ذات جو کسی سے نہیں ڈرتا، ہم پر رحم فرما کہ ہم تو سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در پہ فریادی بن کر آئے ہیں میرے مولا۔ اے میرے مالک، تو نے نہ